السلام علیکم دوستو حمود الرحمان کمیشن کے سامنے بریگیڈیئر میجر منور خان نے بیان دیا کہ 1971 میں 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی شب جس رات دشمن کی فوج ہمارے فوجیوں پر آگ کے گولے برسا رہی تھی، اسی رات کو کمانڈر بریگیڈیئر حیات اللہ اپنے بنکر میں عیاشی کے لیے چند لڑکیوں کو لے کر آیا تھا۔ کمیشن کو بریگیڈیئر عباس بیگ نے بتایا کہ بریگیڈیئر جہانزیب ارباب نے ایک PCS افسر سے رشوت کے طور پر 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ افسر نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے پیچھے ایک پرچی پر لکھا چھوڑ گیا کہ بریگیڈیئر جہانزیب ارباب نے اسے 1 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ یہی جہانزیب ارباب تھا جس نے بعد ازاں بطور کمانڈر سابق مشرقی پاکستان میں بریگیڈ 57 سراج گنج میں نیشنل بینک کے خزانے سے 13.5 کروڑ روپے لوٹے تھے۔ کمیشن کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ میجر جنرل خداداد خان ایڈجوٹنٹ جنرل پاکستان آرمی کے نہ صرف مشہور زمانہ جنرل رانی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، بلکہ اس نے مارشل لا کے دوران کئی مقدمات دبانے میں جنرل رانی کی معاونت بھی کی۔ مارشل لا کے دوران ہی کئی کاروباری سودوں میں وسیع پیمانے پر رقم کی خورد برد کے الزامات بھی میجر جنرل خداداد خان پر ہیں۔ جنرل اے کے نیازی کے لاہور کی سیدہ بخاری کے ساتھ مراسم تھے، جس نے سینوریٹا ہوم کے نام سے گلبرگ میں ایک گھر کو کوٹھا بنایا ہوا تھا۔ یہی سیدہ بخاری اس وقت لاہور میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور بعد میں کور کمانڈر ٹائیگر نیازی کی ٹاؤٹ تھی اور غیر قانونی کاموں اور رشوت ستانی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ سیالکوٹ کی بدنام زمانہ شمیم فردوس بھی جنرل نیازی کے لیے اسی خدمت پر مامور تھی۔ فیلڈ انٹیلیجنس کی 604 یونٹ سے میجر سجاد الحق نے کمیشن کو بتایا کہ ڈھاکہ کے ایک گھر میں جرنیلوں کی عیاشی کے لیے بارہا ناچنے گانے والیاں لائی جاتی تھیں۔ ٹائیگر نیازی اپنی 3 ستاروں سے آراستہ اور کور کے جھنڈے سے مزین سٹاف کار پر بھی ناچنے والیوں کے در کے طواف کرتا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان نے کمیشن کو بتایا کہ فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب کمانڈر خود جنسی جرائم کا مرتکب ہو تو وہ فوجیوں کو جبری زنا سے کیسے روک سکتا ہے۔ انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے خواتین سے زیادتی جیسے گھناؤنے جرائم کا دفاع کرتے ہوئے جنرل نیازی نے کہا تھا کہ آپ کسی جوان سے یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ جیے لڑے اور مرے مشرقی پاکستان میں اور جنسی بھوک مٹانے کے لیے جہلم جائے۔ یحییٰ خان شراب اور عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کے جن عورتوں سے تعلقات تھے ان میں IG پولیس کی بیگم شمیم حسین، بیگم جوناگڑھ میڈم نور جہاں، اقلیم اختر رانی، کراچی کے تاجر منصور ہیر جی کی بیوی، ایک جونیئر پولیس افسر کی بیوی نازلی بیگم، میجر جنرل ریٹائرڈ لطیف خان کی سابقہ بیوی، کراچی کی ایک رکھیل زینب اور اس کی ہم نام سرخزر ٹمانہ کی سابقہ بیگم، ڈھاکہ سے ایک انڈسٹری کی مالکن للی خان اور لیلا مزمل، اور اداکاراؤں میں سے شبنم شگفتہ، نغمہ ترانہ اور بے شمار دوسروں کے نام شامل تھے۔ ان کے علاوہ لاتعداد آرمی کی افسر اور جرنیل اپنی بیگمات اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ہمراہ ایوان صدر سدھارتے اور واپسی پر خواتین ان کے ہمراہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس رپورٹ میں 500 سے زائد خواتین کے نام شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے سب سے ملعون حاکم کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا اور بدلے میں سرکاری خزانے سے بیش بہا پیسہ اور دیگر مراد حاصل کیں۔ جنرل نسیم، حمید، لطیف، خداداد، شاہد، یعقوب، ریاض، پیرزادہ اور میاں سمیت کئی دوسروں کی بیویاں باقاعدگی سے یحییٰ خان سے ملاقات کرنے آتی تھیں، یہاں تک کہ جب ڈھاکہ میں حالات ابتر تھے یحییٰ خان لاہور کا دورہ کرنے آتے اور گورنر ہاؤس میں قیام کرتے تھے، جہاں ان کے قیام کے دوران دن میں کم از کم 3 بار ملکہ ترنم نور جہاں مختلف قسم کی لباس بناؤ سنگار اور ہیئر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے تشریف لے جاتی تھیں، اور رات کو نور جہاں کی حاضری یقینی ہوتی تھی۔ جنرل رانی نے سابق IG جیل خانہ جات حافظ قاسم کو بتایا کہ اس نے خود جنرل یحییٰ اور ملکہ ترنم نور جہاں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا، اور یہ عین اس وقت کی بات ہے جب مشرقی پاکستان جا رہا تھا۔ بیگم شمیم حسین رات گئے جنرل یحییٰ کو ملنے آتی اور صبح واپس جاتی۔ ان کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیجا گیا، جبکہ بعد ازاں بیگم شمیم کو آسٹریا کے لیے سفیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو سفارتکاری کا کوئی تجربہ تھا، نہ ہی امور خارجہ کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق تھا، اور بیگم شمیم کے والد جسٹس ریٹائر امین احمد کو ڈائریکٹر نیشنل شپنگ کارپوریشن مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔
اسی زمانے میں نور جہاں ایک موسیقی کے میلے میں شرکت کرنے کے لیے جب ٹوکیو گئی تو ان کے ہمراہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد سرکاری خرچ پر جاپان گئے۔ یحییٰ خان کی ایک رکھیل نازلی بیگم کو جب PICIC کے MD نے قرضہ نہیں دیا تو اس کو عہدے سے زبردستی برخاست کر دیا گیا۔ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈ سے راولپنڈی کی ہارلی اسٹریٹ پر یحییٰ خان نے ایک گھر بنایا جس کی تزئین و آرائش بھی بینک کے پیسے سے کی گئی۔ یحییٰ اور ان کے چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان اس گھر کے احاطے میں فوج کی حفاظت میں طوائفوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ایک غیر معمولی انٹرویو میں جنرل رانی نے انکشاف کیا کہ ایک رات آغا جانی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور کسی حد تک بے چین تھے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا تمہیں فلم دھی رانی کا گانا چیچیدہ چھلا آتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میرے پاس گانے سننے کا وقت کہاں ہوتا ہے۔ اسی وقت انہوں نے ملٹری سیکٹری کو فون کیا اور نغمے کی کاپی لانے کا حکم صادر کیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، بازار بند تھے۔ ملٹری سیکٹری کو 1 گھنٹے کے اندر اندر ایک آڈیو البم کی دکان کھلوا کر گانے کی کاپی حاضر کرنا پڑی، جس کے بعد آغا جانی خوشی خوشی نغمہ سن رہے تھے اور اس کی اطلاع نور جہاں کو کر دی گئی۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں اداکارہ ترانہ کے بارے میں ایک لطیفہ زبان زد عام تھا کہ ایک شام ایک عورت صدارتی محل میں پہنچی اور یہ کہہ کر اندر داخل ہونے کا مطالبہ کیا کہ میں اداکارہ ترانہ ہوں۔ سیکیورٹی گارڈز نے جواب دیا کہ تم کیا ہو، ہمیں پرواہ نہیں، ہر کسی کو اندر جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاتون مصر رہیں اور ADC سے بات کرنے کا مطالبہ کیا جس نے اداکارہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اداکارہ جب 2 گھنٹے بعد واپس لوٹی تو گارڈ نے اداکارہ کو سلوٹ کیا۔ اداکارہ نے رویے کی تبدیلی کی وجہ پوچھی تو گارڈ نے جواب دیا پہلے آپ صرف ترانہ تھی، اب آپ قومی ترانہ بن گئی ہیں۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے 61 برس تک ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کی۔ وہ اپنے راولپنڈی میں ہارلے اسٹریٹ پر موجود اسی گھر میں قیام پذیر رہے جو کہ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈ سے تعمیر کیا گیا تھا، اور ان کو بطور سابق صدر اور آرمی چیف کے پینشن اور دیگر مراعات حاصل رہیں۔ انہوں نے 10 اگست 1980 کو وفات پائی اور انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔